السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویوز، میں ہوں علی سرور۔ الیکشن کی آمد ہے اور اسی حوالے سے مختلف سیاسی جماعتوں کے بیانات بھی آ رہے ہیں، اور خاص طور پر حکومت میں شامل جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے یہ اسمبلی مدت کمپلیٹ کر کے انتخابات کی طرف جانا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ جناب شاید الیکشن اس سال نہیں ہوں گے، لیکن بار بار حکومت کی جانب سے حکومتی وزراء، وفاقی وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اسی سال الیکشن ہوں گے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اکتوبر کے آخر یا نومبر کے شروع میں الیکشن ہوں۔ وزیر دفاع نے تو یہ کہا کہ اکتوبر تک گرمی ہوتی ہے تو نومبر میں الیکشن کرا لیے جائیں تو بہتر ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سب سے پہلے یہ کہنا شروع کیا تھا انہوں نے کہ جناب یہ مدت کمپلیٹ کرنے کے بعد ہمیں الیکشن میں ضرور جانا چاہیے اور اسمبلیوں کی مدت میں توسیع نہیں کی جانی چاہیے۔ فضل الرحمان صاحب کی جانب سے بھی یہ خبر باہر آئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک سال اسمبلیوں کو ایکسٹینڈ کر لیا جائے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے اپنا موقف جو ہے وہ سامنے رکھا اور پہلے دن سے وہ قائم ہے اس موقف پر کہ جناب الیکشن آگے نہ بڑھائے جائیں اور الیکشن وقت پر ہوں۔ گزشتہ روز نوید کنور صاحب نے، ممبر ہیں نیشنل اسمبلی، انہوں نے یہ کہا کہ اسمبلی 8 اگست کو تحلیل کر دی جائے۔ انہوں نے تجویز دی اور اب گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے اس تجویز پر عمل درآمد ہوتا ہے نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں چیزیں ہیں۔ اگر اسمبلی اپنی مدت کمپلیٹ کرتی ہے، یعنی 13 اگست تک جاتی ہے، تو پھر حکومت کے پاس یعنی کہ الیکشن کمیشن اور قانون کے تحت پھر 60 دن میں نگراں سیٹ اپ نے الیکشن کرانا ہوگا۔ اگر یہ مدت کمپلیٹ نہیں کرتی، 13 کے بجائے 8 اگست جیسا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے تجویز دی گئی ہے، اگر حکومت مان لیتی ہے تو پھر 90 دن کے اندر الیکشن کرائے جائیں گے۔ اور نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے جی مشاورت ہو چکی ہے، اسی پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ نون لیگ کے سینئر رہنما آصف باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آصف باجوہ صاحب، کیا کہیں گے؟ ایک تو کل نوید کنور صاحب نے جو گفتگو کی وہ بھی، اور آج شجیل نام میمن صاحب نے بھی کہا کہ اسرائیل اور بھارت سے پی ٹی آئی نے اب پیسے لیے ہیں، فنڈنگ ہوئی ہے ان کی، اس پر بھی ہم بات کرنا چاہیں گے آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا۔ سر، گزارش یوں ہے کہ جو الیکشن کی بات ہے سب سے پہلے اس کی طرف آتے ہیں۔ اس میں صرف 2 آپشنز ہیں، ایک یہ کہ اسمبلیاں از خود تحلیل ہوں، اور ایک دوسری یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو ڈیزالو کر دے۔ اگر ڈیزالو کریں گے تو 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، اگر از خود ہوگی ڈیو ٹائم پہ تو پھر ود ان 60 ڈیز ہوگی۔ تو ابھی تک پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی چیز فائنل ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ کیا ہم اسمبلیوں کو خود ڈیزالو کریں گے یا از خود یہ تحلیل ہو جائیں گے۔ تو یقینی طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ تیار ہے الیکشن کے لیے، اور ہمارا ورکر جو ہے وہ بھی اس وقت بالکل وہ تیار ہے، بوسٹ ہے۔ اس میں لوگوں نے، ہمارے جو آنے والے کینڈیڈیٹس ہیں یا سابق ایم ایل اے ہیں، انہوں نے اپنے طور پہ ہوم ورک مکمل کیا ہوا ہے، اور ہم الیکشن میں جائیں گے اور انشاءاللہ الیکشن جیتیں گے۔ دوسری بات جو آپ نے کی نوید کنور صاحب کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ اسرائیل نے پاکستان کے داخلی معاملات کے متعلق کبھی بھی کوئی سٹیٹمنٹ دی ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے تھے ایک شخص کو جو سابق پی ایم ہے یا جو چیئرمین ہے یا جو کپتان تھے یا کپتان ہیں، کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، تو آج یہ ثابت ہو گیا کہ یہ بالکل اس کے یہود و نصارہ سے تعلقات ہیں، اور یہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں تھا اور نہ پاکستان کا خیر خواہ ہے، اور پاکستان کی اکانومی کو گورنمنٹ بچانے جا رہی تھی اور یہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی طرف جا رہے تھے۔ اور ایک جب انہوں نے آئی ایم ایف کی جو ایک ڈیلیگیشن تھا انہوں نے ڈسکشنز کرنا چاہی، تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے بھی وہ بنتی نہیں تھی، لیکن اس کے پیچھے جو بھی وجہ ہوگی وہ بھی انشاءاللہ سامنے آ جائے گی۔ تو انہوں نے ان سے بھی کہا کہ مجھے الیکشن کی گارنٹی کریں۔ تو پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کے اندرونی حالات کو، پاکستان کے انٹرنل معاملات کو آپ کسی دوسرے ممالک کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، آپ ان کو پاکستان میں انٹرفیئرنس کی دعوت نہیں دے سکتے، اور اگر آپ دعوت دیتے ہیں تو پھر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے۔ اچھا سر، اس میں ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے، یہ تو مسلسل ان پہ الزامات تھے اور آہستہ آہستہ وہ الزامات جو ہے درست ہوتے بھی نظر بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، جس طرح کے اب بیانات آئے ہیں، اور جیسے آپ نے خود کہا کہ اسرائیل نے
اس سے پہلے کبھی مداخلت نہیں کی اتنی زیادہ، لیکن اب جو بیان سامنے آیا اس کے بعد یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، گزشتہ روز بلکہ نوید کنور صاحب نے جو کچھ کہا، جو تجویز دی 8 اگست کی کہ اسمبلی تحلیل کر دی جائیں، کیونکہ سندھ کی اسمبلی اور بلوچستان کی اسمبلی بھی مدت کمپلیٹ ہو جائے گی 8 اگست کو، تو اس کے ساتھ ہی وہ چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی بھی تحلیل کر دی جائے اور پھر نگراں سیٹ اپ آ کے اور پھر وہ 90 دن مل جائیں گے آپ کو قبل از وقت اسمبلی تحلیل کرنے سے۔ تو اس تجویز پر کیا آپ کی جماعت یا حکومت میں شامل دیگر جماعتوں سے مشاورت ہو رہی ہے؟ کوئی فیصلہ کر لیا گیا ہے؟ ابھی تک یہ جو آپ نے بات کی ہے، دیز آل آر ریومرز، اور کسی بھی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے آج کے اس دور میں جس طرح علی سرور جیسے بڑے تیز ترار لوگ میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں اور اندر کوئی خبر ہو اور وہ بعد میں یہ نہ کہیں کہ فلاں چیز کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ آپ تو اندر سے خبر لے لینے والے صحافی ہیں اور خبر لے لیتے ہیں، اگر کوئی خبر ہوتی تو یقیناً آپ کے پاس پہنچ جاتی، آپ کے ذرائع اتنے افیکٹو ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اس کے اوپر نہ کوئی مشاورت ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ آنے والے چند دنوں میں، بلکہ 8 اگست سے شاید 1-2 دن پہلے اس بات کا ڈیسیژن لیا جائے گا کہ ہم کیا کریں گے، کیا سندھ اور بلوچستان اسمبلی کو ڈیزالو کریں گے اور نیشنل اسمبلی کو آگے لے کے جائیں گے 1 ماہ، یا اس طرح کی جو باتیں ہیں نا ساری، اور جو قانون اور آئین اجازت دے گا اس کے مطابق یہ سارے نہیں تو باجوہ صاحب، کیا انتظار کیا جا رہا ہے 2 باتوں کا کہ 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزائیں مل جائیں؟ خان صاحب کے حوالے سے بھی ظاہر ہے ان کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں، ماسٹر مائنڈ قرار دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، تو ان کو دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہو جائے، وہ منطقی انجام تک یہ کیس پہنچ جائے، اس کے بعد اسمبلیاں بھی ڈیزالو ہو جائیں گی اور اس کے بعد پھر الیکشن کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوگی۔ دیکھیں، میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ جو ہے وہ اتنی تابناک نہیں رہی ہے، اور سیاسی جماعتوں کی، سر عدلیہ کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کی تاریخ کیا تابناک ہے؟ دیکھیے یہ بات بھی آپ کی درست ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، جواب الجواب میں آپ نے بالکل درست کہا، لیکن سیاسی جماعتیں سیاسی لوگ ہیں، یہ کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان جس کا نام ہی سپریم کورٹ ہو اور کسی بھی ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہو، اس کے بعد کوئی اپیلیٹ کورٹ ہی نہ ہو، لاسٹ اینڈ فائنل ہو، اور جو کچھ گزشتہ 1 سال کے دوران ایک ہی شخص کو یا ایک ہی پارٹی کو ریلیف دیا گیا، اس سے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ کیا پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کے اوپر کتنا ٹرسٹ کر سکتی ہیں، اور ان کے جو فیصلے آئے یا انہوں نے جس طریقے سے تضاد بیانی سے کام لیا، بینگ اسٹوڈنٹ آف لا، میں بھی شرمندہ ہوں کہ ہماری عدلیہ کو ایسے اقدام نہیں کرنے چاہیے تھے، ایسے ڈیسیژن نہیں لینے چاہیے تھے جن کے اوپر ان کے گھر میں ہی اختلافات آ جائیں، اور گھر کی جو انہوں نے اپنے گھر کے جو اندرونی اختلافات تھے، ادارے کے اندرونی جو معاملات تھے، اس کو بھی وہ سیٹل ڈاؤن نہیں کرتے۔ درست ہے، لیکن سر یہ دیکھیے کہ ایک طرف تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ کچھ فیصلے اس طرح کے آئے جس پر سب نے اعتراض کیا اور فیصلوں پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر فیصلے مرضی کے نہ آئیں سیاسی جماعتوں پر، تو ماضی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پھر حملے بھی ہوئے ہیں، اور ظاہر یہ بھی تاریخ رہی ہے، پھر یہ بھی تاریخ رہی ہے کہ جناب پچھلے دنوں بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا لاہور ہائی کورٹ کو، وہ میں کہ لفظ استعمال معذرت کے ساتھ مجھے کر بھی لوں آپ کو نالج کے لیے، کہ لاہور کورٹ بھی کہا گیا، کچھ فیصلے وہاں سے ایک خاص جماعت کے حق میں آتے رہے، یعنی کہ آپ کی جماعت میں، اب عمران خان کی جماعت اور ان کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں۔ تو یہ سارا رجحان جو ہے اس کو بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی سب کے ساتھ ہی یہ ہوتا رہا ہے اور سب کے ساتھ کہیں نہ کہیں اس طرح کی بات ہوئی ہے، تو غلطیاں دونوں طرف سے ہوئی ہیں۔ دیکھیے، جو آپ نے لاہور کورٹ کی بات کی یا جو بھی طریقے سے آپ نے کیا، یہ باتیں ہوئی، ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں ود ڈیو ریسپیکٹ آئی گو ڈاؤن، میں اس طرح عرض کروں گا کہ حمزہ شہباز شریف کی جس طریقے سے حکومت گرائی گئی اور جس طریقے سے ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو گھر بھجوا دیا گیا،
اور ان کی اس عمل کو آج بھی وہ ان کا جو میٹر ہے وہ پینڈنگ ہے آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں، جس کو آپ لاہور ہائی کورٹ کہتے ہیں، تو وہاں سے ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملا. اور جو فیصلہ جو ان کو حکومت کرائی گئی وہ 100% غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ہٹائی گئی. سر یہ جو سر دیکھیے اب جو جتنے بھی نیب کے کیسز ہیں یا جتنے کرپشن کے حوالے سے تھے، اب تنقید کرنے والے تو پھر یہ بھی کہتے ہیں نا کہ آپ دیکھ لیجئے جو اس وقت حکومت میں موجود ہے شخص، اس کو بڑی آسانی سے ریلیف مل رہا ہے، کیسز ختم ہو رہے ہیں، ضمانتیں بھی ہو گئی، کیسز منطقی انجام تک پہنچنے کے بجائے. سر مجھے موقع دیجیے، میں عرض کرتا ہوں. میاں نواز شریف صاحب، مریم بی بی، میاں شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، حسن اقبال صاحب، خواجہ محمد آصف صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، خواجہ سلمان رفیق صاحب، کامران مائیکل صاحب، اور میں کن کن کے نام گنوں، ہمارے مفتاح اسماعیل صاحب، سب کے سب لوگ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں نیب نے اریسٹ کیا، اور وہ کوئی 6 ماہ، کوئی 3 ماہ، کوئی 1 سال، کوئی 2 سال، کوئی 2.25 سال تک رانا ثناء اللہ صاحب، سب لوگ وہاں پہ جیل میں بند رہے، بالکل، اور قید تنہائی کاٹتے رہے. اور پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہی ان کو ریلیف ملا، اور عدلیہ نے یا جو ہائی کورٹ تھی ان سے ان کو ریلیف ملا. ان سب لوگوں کو جن کے نام میں نے اپنے لیڈرشپ کے گنوائے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب کو عدالتوں سے کی وجہ سے یہ باہر نہیں آئے، باجوہ صاحب، عدالتوں سے یہ باہر نہیں آئے. سر بالکل صحیح ہے، لیکن عدالتوں سے ریلیف ملا، یہ بات تسلیم کر رہے ہیں آپ؟ تو وہ نہیں، میں اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ علی سرور، آپ نے کہا کہ ریلیف ملا. ریلیف ہمیں ہماری حکومت میں نہیں ملا، ہماری گورنمنٹ میں نہیں ملا، چونکہ ہمارے خلاف ایویڈنس ہی نہیں تھی. نیب کے کیسز اتنے کمزور اور اتنے جھوٹے تھے، اتنے فالس تھے. سر نیب کی دیکھیے، میں آپ کی بات سمجھ گیا، لیکن صحیح ہے، نیب کے حوالے سے جس وقت یہ سب کچھ ہوا اور پیپلز پارٹی کے رہنما پکڑے گئے، آپ کے رہنما، انتقامی کارروائیاں تھیں، سیدھی بات تو یہ ہے، دو ٹوک الفاظ میں اگر ہم بات کریں. لیکن اس وقت یہ کہا گیا آپ کی جماعت کی جانب سے بھی، دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی جو اپوزیشن میں تھیں، انہوں نے کہا جی یہ نیب تو انتقامی کارروائیوں کے لیے بنایا گیا ہے، اور یہ مشرف کے دور میں بنا تھا، اور اس کو ہم آئیں گے تو اس کو ختم کریں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے. شاہد خاقان عباسی نے بھی یہی کہا کہ جی نیب اور حکومت ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ نیب کی وجہ سے بڑی پریشانی ہے، بہت سارے کیسز بنا دیے جاتے ہیں، پھر سیاسی انتقام اسی طرح ہوتا ہے. پھر تو نیب اب ہونا تو ہی چاہیے تھا، آپ لوگ آ گئے ہیں، اپنی باتوں پہ عمل کرتے، لیکن نیب کو ختم تو چلو نہیں کیا آپ نے، بلکہ نیب قوانین میں ترمیم کی. پہلے 14 روز رکھا آپ نے کہ ڈیمانڈ صحیح ہے جی، 14 روز تک نیب رکھ سکتا ہے. پھر آپ نے کہا جا رہا ہے کہ یہ خاص شخصیت کے لیے اب 14 دن سے اٹھا کر آپ نے 30 دن کر دی دوبارہ. دیکھیے، نیب کا جو قانون ہے اس کے مطابق فزیکل جو ریمانڈ ہے، جسمانی ریمانڈ ہے، اس کا ٹینور تھا 90 ڈیز، 90 دن کے لیے. اور ہماری تمام قیادت نے، میاں صاحب سے لے کے ایک ادنا کارکن تک، سب لوگوں نے 90 دن کا ریمانڈ بھی کاٹا. خواجہ آصف صاحب نے، حسن اقبال صاحب نے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے، خواجہ سعد رفیق، سب لوگوں نے، حمزہ شہباز صاحب نے، سب لوگوں نے 90 دن کا ریمانڈ کاٹا. اور اس کے متعلق یہ لوگ گئے کچھ لوگ کہ یہ 90 دن کا ریمانڈ نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت لینتھی پیریڈ ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر ہماری گورنمنٹ نے 14 ڈیز کے لیے کیا، کیونکہ سی آر پی سی کے تحت جو ریمانڈ ہے سی آر پی سی کا، اس میں 14 ڈیز تھا. لیکن اب پھر نیب کے جو پروسیکیوٹرز تھے یا نیب کی جو انویسٹیگیشن والے تھے، وہ کہتے تھے کہ 14 دن کے اندر، چونکہ وہ پروفیشنل لوگ ایسے نہیں ہے کہ وہ تشدد کریں یا کوئی ایسے 3rd ڈگری جو میٹر ہے وہ استعمال کر سکیں میتھڈ، تو 3rd ڈگری میتھڈ تو وہاں پہ استعمال نہیں کیا انہوں نے. تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں تھوڑا سا، وہ کہتے تھے کہ 60 دن کے اوپر کریں. لیکن ہماری جو گورنمنٹ تھی، کیبنٹ تھی اور لا منسٹر تھے، ان سب نے ڈسکس کر کے اور بڑی اس میں بحث ہوئی، مباحثہ ہوا. اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم 14 دن کے بجائے 1 ماہ ڈبل کر رہے ہیں، 28 دن یا 30 دن تک کے کر رہے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے کہ یہ جو آپ، اچھا ٹھیک ہے، چلے جی، آپ کہہ رہے ہیں جی کسی ایک شخص کے لیے نہیں کیا آپ نے، اور نیب پروسیکیوٹر کی ریکویسٹ پہ آپ نے چلے مان لیے جائے کر لیا. اب یہ دیکھیے کہ مسلسل آپ کے میاں جاوید لطیف صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس طرح دیگر لوگ بھی آپ کے بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جی
ماسٹر مائنڈ جو ہے 9 مئی واقعات کا، اس کو سزا نہیں ہو رہی، اس کو پکڑا نہیں جا رہا، اس کو سلاخوں کے پیچھے بھیجا نہیں جا رہا. مطلب حکومت کے وزیر خود کہہ رہے ہیں، حکومت کے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ جی پکڑا نہیں جا رہا. کس سے ریکویسٹ کر رہے ہیں؟ سر آپ ہی نے تو پکڑنا ہے، مقدمہ درج ہو گئے، پکڑنا چاہیں آپ ایک لمحہ لگائیں گے پکڑ لیں گے. میں عرض کروں تو حکومت کے کیا ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں؟ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں اختیارات نہیں ہیں؟ اس میں آپ کے پاس بات یہ ہے، اس میں ڈسپیوٹ کیا ہے؟ اس میں ڈسپیوٹ یہ ہے کہ کیا یہ جو میٹر ہے، کیا قانون اور آئین اجازت دیتا ہے کہ اس کو یا اس کے ماسٹر مائنڈ کو جو آرڈنری کورٹ ہے، کرمنل کورٹ ہے، سی آر پی سی کے زیر تحت جو ایک کورٹ ہے انڈر سی آر پی سی، اس میں اس کا آرڈنری کورٹ میں ٹرائل ہوگا یا اس کا ٹرائل جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت ہوگا؟ اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کی ضرورت ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایک اور بھی بات ہے کہ اگر ہم پھر اس کو ہائی کورٹ میں یا آنریبل سپریم کورٹ میں لے جائے تو پھر وہی بینچ بنے گا جو پسندیدہ 2-3 فاضل جائی صاحب ہیں ان کا پھر بینچ بنے گا، اور ہمیں انصاف کی پھر وہ جو ایک امید ہے اس میں ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہ کام کریں جو آئین اور قانون کہتا ہو، جس کی سر نہیں دیکھیے اس پہ یہ 9 مئی کے واقعات کو 2 ماہ سے زیادہ ہو چکے ہیں سر. ابھی تک آپ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ کس طرح گرفتار کیا جائے گا، کیا اس نے کیا ہے کیا نہیں. جب ماسٹر مائنڈ کہہ دیا آپ نے، مقدمات درج ہو گئے. اس میں ایک اور بات بھی ہے، کوئی رکاوٹ تو ہے سر؟ کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اپنے طور پہ جو ایویڈنس ان کو کلیکٹ کرنی چاہیے وہ کلیکٹ کر رہے ہیں، اور ان کی جیو فورینزک ہو رہی ہے، اور تمام جو ثبوت ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے ثبوت اکٹھے کر لیں انویسٹیگیشن میں، انکوائری میں، جو ناقابل تردید ہو، جن کی بنا پہ ہم اگر عدالت میں جانا پڑے تو وہاں سے اگر ہم گائیڈ لائن لیں تو ہم اپنے موقف کو درست ثابت کر سکیں. ایک وجہ ون آف دی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے. ون آف دی ریزن یہ ہو سکتی ہے. بہت شکریہ سر، وقت کی قلت، پھر انشاءاللہ رابطہ کریں گے آپ سے، پھر پوائنٹ آف ویو لیا آپ کا. بہت شکریہ. آصف باجوہ صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ تھے اور بات کر رہے تھے خاص طور پر جو نوید قمر صاحب نے کہا کہ جی 8 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں، یعنی کہ سندھ اسمبلی، بلوچستان اور قومی اسمبلی ایک ہی ساتھ تحلیل کر دی جائیں. اگر 13 اگست تک اسمبلی کی مدت ہے ویسے تو قومی اسمبلی کی، اگر وہ الگ سے بات ہوتی ہے پھر انہوں نے کہا جی ساتھ ہی تینوں اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں، اس کے بعد نگراں سیٹ اپ آ جائے گا اور 90 دن میں پھر ٹائم ہوگا نگراں سیٹ اپ کے پاس وہ الیکشن کرا دیں. اس حوالے سے اب تک گورنمنٹ کا موقف جو سامنے آیا باجوہ صاحب نے جو رکھا وہ یہ ہے کہ اس پر مشاورت ابھی چل رہی ہے اور کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ الیکشن اکتوبر کے آخر میں یا نومبر کے شروع میں کرائے جائیں گے. اس پر مزید ہم بات کریں گے، اور خاص طور پر اسرائیل اور بھارت سے جو پیسے لیے یہ الزام عائد کیا ہے، اور اس پر ہم مزید بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس پر مزید یہ بات کریں کہ اسرائیل نے اچانک کیوں پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت شروع کی ہے. اس پر ہم مزید بات کریں گے. اس چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے نیوز ویوز.